نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کو آزمائش اور امتحان کے لیے بنایا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی انسان خواہ وہ بہت بڑا اور بہت عظیم الشان انسان ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ انبیاء کرام کی ذات ہو اور چاہے کوئی کم سے کم تر انسان ہو، کسی بھی انسان کی زندگی آزمائش سے خالی نہیں ہوتی. اسی لیے درد، تکلیف، پریشانی، بیماری، صحت اور تندرستی یہ چیزیں انسان کی زندگی میں ہمیشہ لگی رہتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہے. اگر اسے اچھائی لاحق ہوتی ہے، اسے آسانی پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بات اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. اور اگر اسے کوئی تکلیف اور کوئی برائی لاحق ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، یہ صبر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور یہ معاملہ دنیا میں مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کہا کہ یہ معاملہ دنیا میں مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. اسی لیے ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل. کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں، دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پر لائی جاتی ہیں. سب سے زیادہ مصیبت کا شکار انبیاء کو کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ، اس کے بعد جس کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اسی کے بقدر اس پر آزمائشوں کی الغار بھی ہوگی، اور جس قدر ایمان کمزور ہوتا جائے گا یہ آزمائشیں کم اور کم ہوتی چلی جائیں گی. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی کو جب بخار لاحق ہوتا ہے، وہ جب بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اس بخار کی وجہ سے اللہ رب العالمین مومن آدمی کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس حال میں باقی رہتا ہے کہ اس
وجہ سے مٹا دیا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو منافق ہوتا ہے اسے اللہ رب العالمین بخار نہیں دیتا، اسے بیماریاں نہیں آتی، وہ بالکل ایک تنے کی طرح سے کھڑا رہتا ہے جو نرم نہیں ہوتا، اور جب آندھی آتی ہے تو اسے اکھاڑ کر تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے یہ جو دنیا کا نظام ہے، اس دنیا کے نظام میں انسانوں کی آزمائش اور امتحان، انسانوں کا مصیبت میں مبتلا کیا جانا، یہ اللہ کے نظام کا اور اللہ کے قانون کا ایک جز ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ تبارک و تعالی، تم میں سے کسی انسان کو موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھتا ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ بہترین سوچ رکھتا ہو، اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا تصور اس کے دماغ میں واقع ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں ایسے ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے، میں بندے کے لیے اسی طرح سے ہوں جس طرح بندہ اپنے بارے میں، میرے بارے میں اپنے لیے وہ جیسے تصور کرتا ہے۔ اسی لیے صحیح ابن حبان اور مستدرک وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، وہ نوجوان مرض الموت میں مبتلا تھا، وہ نوجوان جاگنی کے عالم میں تھا۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ بہتر ہوں۔ کہا کہ اس وقت تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کیف تجدک فی ھذا الموطن، اس وقت تم اپنے بارے میں کیا تصور قائم کرتے ہو اپنے دماغ میں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارجو اللہ تبارک و تعالی واخاف من ذنوبی، کہا مجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے، بروقت میں جب دنیا سے انقطاع اور دنیا سے جانے کا وقت ہے تو میرے دل میں رب العالمین کی رحمت کی آس موجود ہے، لیکن مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے، مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یجتمعان فی قلب عبد عبدا فی مثل ھذا الموطن الا اعطاہ اللہ تعالی ما یرجو وامنہ مما یخاف، کہا کہ اس جیسے وقت میں کسی انسان کے دل میں جب یہ دو باتیں اکٹھا ہوتی ہیں تو اس کو جس بات کی امید ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کی امید بر لاتا ہے، اسے دیتا ہے وہ چیز، اور جس بات کا اسے ڈر ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے اس بات سے مامون اور محفوظ کر دیتا ہے، جس بات کی اس کو دہشت اور خوف ہوتا ہے اسے اللہ رب العالمین اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ گویا کہ اگر انسان کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے رب کی رحمت کی امید ہے، اپنے گناہوں پر رب کی گرفت کا خوف ہے، تو اس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی جو گمان اور جو تصور ہے اللہ رب العالمین اسے پورا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حال میں انسانوں کو موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے۔ مصیبتوں میں جب انسان پکڑا جاتا ہے، اور بیماریوں کے چکر میں جب انسان کو جکڑا جاتا ہے، آزمائشوں کے نرمے میں جب انسان کو پھنسایا جاتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ یہ موت ہی آ جائے تو بہتر ہے، مر کیوں نہیں جاتا میں؟ لیکن سن لو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یتمنى احدکم لموت لضر نزل بہ، ہرگز تم میں سے کوئی آدمی کسی آفت اور پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، کوئی آدمی کسی پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، جو ان سے بسند صحیح ثابت ہے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے۔ یہ ام الفضل بنت حارث، یہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ماں، اور رشتے میں آپ کی سالی بنے گی۔ آپ وہاں پہنچو اور آپ کے چچا کی بیوی بھی ہیں، کیونکہ عباس آپ کے سگے چچا ہیں۔ کہا کہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے، اور عباس سخت بیماری میں مبتلا تھے، بہت پریشان تھے۔ عباس نے کہا موت کی تمنا اور موت کی آرزو ظاہر کیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمی لا تتمنى الموت، چچا موت کی آرزو مت کرو، کیونکہ اگر تم اچھے انسان ہو، اگر تم نیکوکار انسان ہو تو تمہاری عمر میں جو مہلت ملے گی، اس مہلت میں تم نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لو گے تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہوگی، اور اگر تم بدکار انسان ہو، غلط کار اور گنہگار انسان ہو تو اللہ رب العالمین جو مہلت یہ تمہیں دے گا، ہو سکتا ہے کہ تم اس میں توبہ کر لو اور اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اور یہ توبہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا مر جانے سے۔ اس لیے پریشانیوں میں گھبرا کر، مصیبتوں میں الجھ کر کبھی بھی انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور موت کی تمنا کرنا کسی بھی صورت میں انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، فَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَقُلْ اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي۔ کہا کہ مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا جائز نہیں، لیکن اگر آپ بہت مجبور ہو چکے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اے اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میری وفات اور موت میرے لیے بہتر ہو تو تو مجھے موت دے دے، جب میرے لیے موت اچھی ہو، بہتر ہو تو تو مجھے وفات دے دے۔ یہ کہنا آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا، لیکن کب؟ جب آخری حربہ، انتہائی مجبوری اور اضطرار کی حالت میں آپ پڑ جائیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بات کہنے کی اجازت دیا ہے۔ اسی لیے جب پریشانیوں سے گھرنے کے بعد کسی انسان کی وفات ہو جائے، کسی انسان کی روح اللہ رب العالمین قبض کر لے اور اس کا انتقال ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کے رشتہ داروں پر، اس کے گھر والوں پر، اس کے متعلقین پر فرض ہے کہ وہ صبر کریں، برداشت کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں، اللہ کی تقدیر سے رضامندی کا اظہار کریں، اور کبھی بھی بے صبری کے دامن میں پناہ لینے کی، کبھی بھی جزا اور فضا، گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہو کر اللہ رب العالمین کی تقدیر پر اعتراض کرنے کا، جرم کا راستہ نہ اپنائیں، بلکہ اللہ کی فیصلے سے راضی برضا رہنے کی عادت ڈالیں۔ صحیح بخاری اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد سے گزرے۔ بقیع غرقد یہ مدینے کا قبرستان ہے، لوگ ناجائز طریقے سے اسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ جنت البقیع یہ نام بدعت ہے، غیر شرعی نام ہے، اسلامی شریعت میں یہ نام ثابت نہیں ہے، یہ بدعتیوں کا بنایا ہوا نام ہے، اصل میں اس کا نام بقیع غرقد ہے، اس لیے آپ جنت البقیع کبھی مت کہا کیجیے کہ جائز نہیں ہے یہ۔ بہرحال آپ گزرے قبرستان کے پاس سے تو دیکھا کہ ایک عورت قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، قبر پر بیٹھی ہوئی چیخ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا امت اللہ اتق اللہ واصبری، اے اللہ کی بندی اللہ سے ڈر اور صبر کر، تو اللہ کا خوف کھا اور صبر کا راستہ اپنا، یہ رونا دھونا اور چیخنا چلانا تو بند کر۔ اس نے کہا الیک انی فانک لم تصب بمصیبتی، جا جا تیرے جیسا بہت دیکھا ہے، جب میری جیسی مصیبت پڑے گی تب تم کو پتا چلے گا، میری جیسی آفت جب تمہارے سر سے گزرے گی تب تمہیں احساس ہوگا کہ مصیبت کیا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور چلے گئے۔ لوگوں نے کہا جانتی ہو کون تھا جس سے تم بات کر رہی تھی؟ کہا نہیں، کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حدیث کا لفظ فکانہ اصابہ مثل الموت، جب اس نے سنا کہ میں نے نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے، جب اسے پتا چلا کہ میں نے نبی کے ساتھ یہ حد آمیز رویہ اپنایا ہے، تو گویا کہ وہ مر گئی، موت جیسی کیفیت اس پر طاری ہوئی، وہاں سے فوراً بھاگی ہوئی اللہ کے رسول کے گھر آئی، معذرت کیا، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الصبر عند الصدمة الاولى، دوسرا لفظ ہے ان الصبر عند اول الصدمة، یہ دونوں الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ کیا کہا کہ صبر مصیبت کے اول وہلہ میں کیا جاتا ہے، مصیبت لگتے ہی انسان کے برداشت کا امتحان لیا جاتا ہے، ورنہ وقت بیتنے کے بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ ایک صابر اور شاکر اور ایک جزا اور فخر کرنے والا، چیخنے اور چلانے والے انسان کے درمیان فرق یہی ہے کہ کون چوٹ لگتے ہوئے چپ رہتا ہے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی تقدیر سے راضی رہتا ہے، اور کون
چوٹ لگنے کے بعد چیختا چلاتا ہے کہ پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ وہاں سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی ذمہ داری میت کے گھر والوں کی ہے کہ اس کی موت پر صبر اور برداشت کریں، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس بات کو کہنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ مصیبت میں پڑ گئے، موت ہو گئی کسی کی، تو آپ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت کا اجر اور بدلہ دے تو، اور مجھے تو اس سے بہتر اور اس کا نعم البدل عطا فرما تو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو مجھے اس کی مصیبت کا بدلہ، اس کا ثواب عطا کر، اور جو یہ جا رہا ہے اس کا نعم البدل، اس سے بہتر بدلہ تو مجھ کو عطا کر۔ یہ دعا انسان کو کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد تجہیز و تکفین، کفن دفن، ان تمام چیزوں میں جلدی کر کے اسے قبر تک پہنچانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ البتہ گھر والوں کے لیے اس موقع سے حرام ہے کہ وہ ماتم کریں، آواز کے ساتھ روئیں، نوحہ کریں، سینہ پیٹیں، بال نوچیں، اپنی حیا اور حشمت کو تار تار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام کام حرام ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یدعونہا، کہا کہ جاہلیت کے 4 کام میری امت میں ایسے ہیں جسے لوگ ترک نہیں کریں گے، جسے لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ اسی میں سے ایک ہے النیاحۃ علی المیت، موت کے اوپر آواز کے ساتھ چیخنا اور چلانا، موت کے اوپر زور زور سے رونا، یہ حرام ہے اور جاہلیت کا عمل ہے۔ بلکہ مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنتان ہما فی الناس کفر، 2 عمل ایسے ہیں جو لوگوں کے لیے کفر ہیں، ایک ہے الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، کسی کے حسب و نسب پر لعن طعن کرنا اور میت پر آواز کے ساتھ چیخ چیخ کر کے رونا، یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ ایک روایت میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلوتے فرزند ابراہیم بن محمد کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخنے لگے، آواز ان کی بلند ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا ان ھذا لیس منی وانہ لیس لصائح حق، یہ مجھ سے نہیں ہے اور کسی چیخنے والے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ القلب یحزن والعین تدمع ولا یغضب الرب تبارک وتعالی، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمزدہ ہوتا ہے، مگر رب کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، رب کی ناراضگی کا سامان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مجھ سے نہیں ہے۔ کون نہیں ہے مجھ سے؟ یہ اسامہ بن زید، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دلارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی محبوب انسان کہا جاتا ہے۔ جب کسی مسئلے، بڑے مسئلے پر، اہم مسئلے پر نبی سے گفتگو کرنی ہوتی تھی تو اسامہ بن زید کو بلایا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسامہ کے بارے میں کہا ہے من احبنی فلیحب ہذین، یعنی اسامہ اور حسن کو کہا جسے مجھ سے محبت ہو اسے اسامہ اور حسن سے محبت کرنی چاہیے، گویا کہ اسامہ کی محبت ہمارے دین اور ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کے باوجود میرے نبی نے کہا ان ھذا لیس منی، یہ اسامہ مجھ سے نہیں ہے، میرے ملت اور میرے طریقے پر نہیں ہے، میری شریعت پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کے چہیتے لڑکے ابراہیم کی وفات پر انہوں نے آواز سے چیخنا شروع کر دیا، بلند آواز سے چیخا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنی ناگوار گزری، کتنا برا لگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ اس چیخنے والے کا کوئی حق نہیں ہے شریعت میں، اسے چیخنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اسلامی شریعت میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سنیں، صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، جب ان کو مجوسی نے خنجر مارا، سخت بیماری اور پریشانی کے عالم میں ہو گئے، اسی صورت میں ان کو غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی جب دیکھا تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی سگی بہن نے چیخنا شروع کر دیا، آواز بلند کیا۔ عمر کو جب ہوش آیا، عمر کو جب غشی طاری ہوئی، افاقہ ہوا، تو کہا کہ حفصہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا، المعول علیہ یعذب یوم القیامہ، جس کے اوپر چیخا جائے، جس پر آواز کے ساتھ رویا جائے، جس کے اوپر اس کو قیامت کے دن عذاب دیا جاتا ہے۔ اور پھر بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، تو صہیب رومی چیخنے لگے۔ صہیب رومی نے آواز بلند کر کے کہا، واہ اخا واہ صاحبہ، اے میرے بھائی، اے میرے ساتھی، کیا ہو گیا آپ کو؟ صرف یہی بات کہی، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے ساتھی۔ عمر کو جب ہوش آیا، کہا کہ صہیب تم نے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا، المعول یعذب بما عول علیہ، کہا تم نے سنا نہیں کہ جس کے اوپر چیخا جائے، آواز کے ساتھ جس کے اوپر رویا جائے، اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا اس چیخنے والے کی وجہ سے۔ بڑا اچھا کام کیا آپ نے، بہت محبت ہے آپ کو مرنے والے سے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ تو نوحہ کے مجرم ہو، اللہ رب العالمین آپ کی گرفت کرے گا ہی، مگر اپنے اس غلط عمل کے ذریعہ آپ میت کو بھی تکلیف میں مبتلا کر رہے ہو۔ صبر نہ کر کے آپ نے ایمان بھی کھویا، عذاب بھی خریدا، میت کو بھی کیا پہنچایا؟ آرام پہنچایا۔ بہت اچھا کیا آپ نے میت کے حق میں۔ نہیں میرے دوستو، ذرا سوچئے گا، غور کیجئے گا، یہ چیزیں حرام ہیں، کسی بھی صورت میں اہل خانہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد میت کو میں نے کہا کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد جلدی سے ان کو قبرستان پہنچانا چاہیے اور ان کی خوابگاہ تک ان کو لے جانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، میں آپ سے عرض کر رہا تھا، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه فله قيرات ومن كان معه حتى يدفن وفي لفظ آخر حتى يفرغ من دفنه فله قيراتان قيل يا رسول الله وما القيراتان قال مثل الجبلين العظيمين، کہا کہ جس نے کسی مسلمان آدمی کے جنازے کے پیچھے اپنے آپ کو چلایا، جو کسی مسلم آدمی کے جنازے کے پیچھے چلا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، دو شرط، جنازے میں گیا، میت کے پیچھے چلا، ایک تو ایمان اس کے دل میں ہے، رب کی رحمت کا بھروسہ ہے، اور دوسرے وہ ثواب کی امید رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا، اور اگر وہ اس کے ساتھ رہتا ہے جنازے کے ساتھ یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھ کر فارغ ہو، اس کے دفن سے فارغ ہو جائے، اس کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد جب وہاں سے واپس آتا ہے تو اسے 2 قیرات ثواب اور اجر ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیرات کیا ہوتا ہے؟ اصل میں قیرات عربی زبان میں بہت معمولی چیز کو کہا جاتا ہے، 2 یا 4 گرام کا قیرات ہوتا ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا تو صحابہ نے بطور استغراب پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 بڑے بڑے پہاڑ کی مانند، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کا جتنا وزن ہے اتنا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو میت کے ساتھ نکلا، اس کے ساتھ رہا، اس کی جنازہ پڑھی، اس کے دفن کیا اور اس کے دفن سے فارغ ہونے تک وہاں رہا اور پھر واپس آیا تو 2 قیرات ثواب اس کو ملے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کل قیرات مثل جبل احد، ہر قیرات احد پہاڑ کی مانند ہوگا۔ احد دنیا کے بڑے پہاڑوں میں شمار ہوتا ہے، جس کا دائرہ اونچائی اور چوڑائی بہت زیادہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ 6 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہوگا اور اونچائی بھی بہت زیادہ ہے۔ اس پہاڑ کے بقدر اگر نیکیاں تولی جائیں تو میرے دوستو کیا ہوگا عالم۔ اسی لیے مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للمسلم علی المسلم 6، اور ایک دوسری روایت میں للمسلم علی المسلم 5، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 یا 5 حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے اور 5 حق ہے مختلف روایتوں میں۔ ان میں سے ایک ہے
وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ مر جائے تو اس کے ساتھ ساتھ چلو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کے جنازے کی مشایعت کرو۔ یہ فرض ہے ایک مومن آدمی پر، لیکن یہ فرض کفایہ ہے، یعنی بعض مسلمانوں نے اگر کر لیا تو دیگر مسلمان گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر سب نے نہیں کیا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جنازے میں شریک ہونا، میت کے دفن میں شریک ہونا اور اسے لے کر کے قبرستان تک پہنچانا، یہ دینی اور ایمانی اخوت کا تقاضا ہے، اور یہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ اسے ادا کریں اور اسے انجام دیں، اور جب ایسا کریں گے تو رب العالمین نے اس ڈھیر سارے اجر اور ثواب دینے کی بشارت سنائی ہے۔ البتہ میت کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے تو 4 کام کرنے چاہیے اس وقت۔ پہلے نمبر پر قبر کو برابر نہ کیا جائے، بلکہ قبر کو زمین سے 1 بالش اونچا کیا جائے، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قِيدَ شِبْرٍ، 1 بالش کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بلند کیا گیا۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ قبر کو صرف 1 بالش اونچا کیا جائے، اس سے زیادہ بلند کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا کام، قبر کو برابر نہ کیا جائے، اس کو کوہان نما کیا جائے، بیچ میں اس کو کبڑا کی طرح ابھارا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے، تابعی کہتے ہیں رأیت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما، میں نے نبی کی قبر کو کوہان کی طرح سے دیکھا ہے، یعنی برابر نہیں تھی بلکہ بیچ میں ابھرا ہوا تھا۔ تیسرا کام یہ کرنا درست ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے تو اس قبر پر کسی پتھر وغیرہ کے ذریعے نشان لگا سکتا ہے، کسی پتھر کے ذریعے وہاں نشان لگا سکتا ہے، کھڑا کر سکتا ہے، تاکہ وہ پہچان سکے کہ یہ میرے فلاں عزیز کی قبر ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی کو کہا کہ ایک پتھر لے آؤ، وہ پتھر اٹھانے لگے تو اٹھا نہیں سکے، وزنی تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آستین سمیٹی اور دونوں پکڑ کر کے لائے اور ان کی قبر کے پاس اس کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ اتعلم بها قبر اخی وادفن الیها من مات من اخوانی، کہا کہ میں اس قبر کو بطور اس پتھر کو قبر کی علامت کے طور پر رکھوں گا، نشانی کے طور پر، اور جو میرے رشتہ داروں میں جس کی وفات ہوگی اسی کے بغل میں اس کو میں دفن کروں گا، اسی کے ساتھ میں اپنے رشتہ داروں کو وہاں دفناؤں گا۔ یہ مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور چوتھا کام جو اس وقت کرنا مطلوب ہے کہ سب لوگ قبر پر کھڑے ہو کر میت کے حق میں دعائے مغفرت کریں، اس کے لیے ثابت قدمی کا اور اللہ رب العالمین کی بخشش کی دعا کریں۔ یہ سارے لوگوں کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی روایت میں ہے، جب آپ کسی میت کی دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے استغفروا لأخیکم وصلوا له التثبیت فإنه لا يسل۔ 2 باتوں کی دعا کہا قبر پر کھڑے ہو کر کہ تم لوگ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی، مغفرت کی، گناہوں کو معاف کرنے کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ فرشتوں کے جواب میں، فرشتوں کے سوال میں جواب دینے کی قوت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرو، کیونکہ ابھی اس سے بات پرس کی جائے گی، ابھی اس سے سوال و جواب کیا جائے گا۔ اس لیے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد یہ 4 کام انجام دیے جائیں، اور اگر دفن کرنے کے بعد مٹی آپ نے دیا اور آپ نے بھاگ لیا، دفن کے بعد آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام نہیں کیا، تو آپ مجھے بتائیں اگر اسی جیسی حالت میں کسی دن آپ پہنچیں اور آپ کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہ ہو تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا میرے دوستو؟ وہ جگہ آپ کو آئے گی ایک دن، وہ جگہ آپ کو ایک دن پہنچنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتبعوا الجنائز وعودوا المریض تذکرکم الآخرہ، کہا جنازے کے پیچھے چلو، بیماروں کی بیمار پرسی کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی، تمہیں دوسری دنیا کی یاد دے گی، تمہارے ذہن و دماغ میں موت کا تصور پیدا ہوگا۔ اگر آپ اس حال میں پہنچے
اور کوئی آپ کے لیے دعا کرنے والا نہیں رہا میرے دوستو، اس وقت آپ کیسا محسوس کرو گے اپنے لیے؟ اس وقت آپ کا کیا تصور ہوگا؟ اور آپ جان لیجئے کہ مردہ انسان زندوں سے زیادہ آپ کی دعا کا مستحق ہے، مر گیا انسان آپ سے زیادہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، چاہے وہ آپ کا قریبی ہو اور چاہے وہ آپ کا دینی بھائی ہو، وہ زندوں سے زیادہ آپ کی دعا کا مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندہ انسان آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے سنبھل جائے، ہو سکتا ہے کل اللہ رب العالمین اسے راہ راست کی ہدایت دے دے اور وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹے، پھر رب سے معافی مانگے، عاجزی کرے گی، رڑے، وہ خود کر سکتا ہے۔ مگر اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انسان مر گیا، عمل نہیں کر سکتا، دروازہ بند ہو گیا، اب وہ اللہ سے عاجزی بھی نہیں کر سکتا، فریاد بھی نہیں کر سکتا، دعا بھی نہیں کر سکتا، معافی بھی نہیں مانگ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کی دعا، آپ کا استغفار، آپ کا اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا دینا، یہ ہو سکتا ہے اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کے لیے بہت سی دلیلیں سنت کے ذخیرے میں موجود ہیں، مگر آپ سنیں اللہ رب العالمین نے کہا والذین جعلوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بعد والے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو زندہ ہیں وہ مر جانے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو ان کو بخش دے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے اور ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی کینہ اور کوئی نفرت نہ پیدا کر۔ اسی لیے مومن انسانوں کو دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں کو بند کرنے اور اسے کپڑے سے ڈھک دینے کا حکم دیا ہے۔ جب کوئی انسان مر جائے تو اس کی آنکھ کو ڈھک دیا جائے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ سارے لوگ چیخ رہے ہیں، سب لوگ آواز بلند کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آنکھ کو بند کیا اور کہا ان الروح اذا قبض اتبعه البصر، کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے، روح جب نکالی جاتی ہے بدن سے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، اس لیے جب نگاہ کھل جائے، پھٹ جائے تو اس کو ڈھک دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کو سرخ دھاری دار چادر سے ڈھک دیا گیا، اس لیے ڈھکنا بھی اللہ کے دین کا حصہ اور اس کی شریعت ہے۔ لیکن دفن کرنے کے بعد بغیر دعا مانگے میت کے حق میں چلے آنا، یہ نہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ میت کے لیے فائدہ مند ہے، دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے عمل کے ذریعہ سنت کا ترک کیا، کیونکہ نبی کھڑے ہو کر حکم دیتے تھے کہ دعا کرو، مغفرت کرو، کون کرے گا؟ سب لوگ چلے آئے، وہاں کوئی نہیں بچا۔ یہ نقصان تو آپ کا یہ ہوا۔ دوسرے جو اجر آپ کو ملنا چاہیے دو خیرات کی شکل میں، وہ آپ نے نہیں پایا، کیونکہ فارغ ہونے کے بعد آپ کو اجر ملے گا، اور ابھی آپ فارغ نہیں ہوئے تو سنت کے بہت سے کام کرنے ابھی باقی ہیں، وہ جب پورا کر کے آپ وہاں سے واپس آئیں گے تب آپ اس قیرات کے مستحق ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دیا۔ راستے میں آپ نے چھوڑ دیا، آپ اس اجر کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اصل میں یہ احکام شریعت کی یہ باتیں جستا جستا اگر آپ کے سامنے آئیں تو ظاہر ہے کہ ایک لمبا موضوع ہے جس میں پوری باتوں کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن چند نمایاں باتیں میں نے آپ سے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ آپ کو یاد دہانی ہو، آپ کو تذکیر ہو، آپ کو یاد آئے، آپ کو تنبیہ ہو، آپ اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے دھیان دیں کہ جو واقعہ، جو حادثہ آج آپ کے بھائی کے ساتھ پیش آیا ہے، یہی واقعہ، سیم واقعہ کل آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ موت کی صداقت ایک ایسی سچائی ہے جسے دنیا کے کسی بھی انسان کو آج تک انکار کرتے ہوئے نہیں سنا گیا، اسے تسلیم کرنا ہے ہر ایک کو، تو کل وہ آپ کا حال ہو سکتا ہے۔ اس لیے خود کو اس کے لیے اپنے آپ کو، انسان کو تیار کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو حکم ہے ہمارے لیے تجہیز اور تکفین اور دوسرے اعمال کرنے کا، انہیں انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے اپنا دامن بچانے کی ہم کو 1000 بار کوشش کرنی چاہیے، اور جذبات کو قابو میں رکھنا، عواطف کو اپنے کنٹرول میں رکھنا،
جوش کی رو میں بہ نہ جانا، یہ ایک اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی شان ہے کہ نبی نے جہاں ٹھہرا دیا وہاں انسان ٹھہر جائے، جذبات کو کچل دے، سوچ کو وہاں مار دے، کیونکہ نبی نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو اپنے ذہن اور دماغ میں انسان کو بیٹھانا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔